نحمد الله جل في علاه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالی مرتبت ناظرین اور سامعین، ہم اور آپ آج ایک مبارک تقریب کی نسبت جمع ہوئے ہیں، اور وہ برکت والی اور رحمت والی تقریب کی نسبت ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آپ کے سب کے آقا ہیں، آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جب ہوئی تو کسرا کے ایوان میں گویا زلزلہ سا آ گیا اور باطل شکنی ہوئی، اور حق کا پرچم ساری کائنات میں بلند ہو گیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سارے کائنات کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت کا اور برکت کا ذریعہ بنی، اور باطل کے لیے پزمردگی اور حیرانگی کا سبب بنی۔ ناظرین محترم، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر آج تک دنیا میں کروڑوں کتابیں لکھی گئی اور بہت کچھ بولا گیا، لیکن جتنے بھی سیرت نگار تھے اخیراً یہی کہتے رہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یا اس کو بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں ہم اور آپ کیا کہتے؟ صحابی رسول بلکہ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں جو مختصر اور وجیز تعریف اور آپ کی توصیف کی، آپ کی زندگی کا خاکہ اور آپ کی زندگی کے بارے میں بیان کیا، وہ گویا ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے سمندر کو کھجے میں ضبط کیا ہے اور سمو لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میری آنکھوں نے آج تک ایسا کوئی حسین نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا، اور آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت ہر ظاہری اور باطنی عیب سے پاک ہوئی، گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تھی مختصر سیرت جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر اور وجیز الفاظ میں بیان کی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو کئی ظاہری اور باطنی صفات کی حامل ہے، اور آپ کی ذات جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی رحمت ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک تقریب آج مختصر سی ہونے جا رہی ہے، اور یہ ضابطہ اور قانون رہا ہے کہ جب بھی کوئی تقریب کی جاتی ہے تو اس کی ابتدا اور اس کا آغاز اللہ کے حمد و ثنا سے کیا جاتا ہے، جو اس کے لیے امر لابدی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کیا ہوگی، جو سارے بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اور سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو اس تقریب کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ابراہیم امان یلوکر کو، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تقریب کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کریں۔ ابراہیم امان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छी अंदाज में तिलावत कलाम पाक की गई है। गोया कि तकरीब का आगाज़ हो चुका है। अब इसके बाद अगली प्रोग्राम के अगली कड़ी को शुरू किया जाए, इससे पहले मैं इस तंजीम के सेक्रेटरी जनाब शफी अलवारिस साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तंजीम की गर्ज़ गायत और बयान करें और आपका खैर मकदम करें। जनाब शफी अलवारिस साहब। मोहतरम अलमकामी बुजुर्गों, भाइयों, उम्मत के माओं और बहनों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोकन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऑनलाइन इजलास में मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का खैर मकदम करते हुए खुशामदीद कहता हूँ। कोकन वेलफेयर सोसाइटी माजी करीब में मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करते रही है, लेकिन कोरोना के आलमी वबा के सबब एक जगह बैठना और इज्तिमा दुश्वार है। इस वजह से ऑनलाइन इजलास का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। आप दुआ फरमाए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने फजल से इसे कामयाबी फरमाए। चूंकि ये पहली कोशिश है, इसलिए अगर इंटरनेट, फ़ोन वगैरह में खलल के सबब कोई कमी पेशी रह जाए तो बराए करम नज़र अंदाज करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह, तो ये थे जनाब शफी अलवारिस साहब, जो बहैसियत सेक्रेटरी इस तंजीम में शामिल हैं। अब अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, तकरीब का आगाज़ होने के बाद, अब मौका आता है शान रिसालत में कुछ अल्फाज कहना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करना। तो उसके लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना अब्दुल मतीन को कि वो हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। उससे पहले मैं एक शेर किसी का अर्ज करूँगा। तख्लीक कायनात का मंशा तुम्ही तो हो, तख्लीक कायनात का मंशा तुम्ही तो हो, नूरे खुदा हो नूर का मजहर तुम्ही तो हो, नूरे खुदा हो नूर का मजहर तुम्ही तो हो, तुम हो मुबश्शिरम बिरसूलिन का मुद्दआ, तुम हो मुबश्शिरम बिरसूलिन का मुद्दआ, खैरुल बशर बशारत ईसा तुम्ही तो हो। तो जनाब मौलाना अब्दुल मतीन साहब से इल्तिमास है कि वो शान रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आका मदीना
ہم آج رو دیے ہیں، آقا مدینے والے ہم آج رو دیے ہیں، یادوں نے تیرے دل میں نشتر چبو دیے ہیں، ان آنسوؤں کی قیمت کیا دے سکے گا کوئی، ان آنسوؤں کی قیمت کیا دے سکے گا کوئی، امت کے غم میں جس نے سجاد دھو دیے ہیں، آقا مدینے والے ہم آج رو دیے ہیں، رنگ و نسل کے بت سے آزاد کر کے ہم کو، رنگ و نسل کے بت سے آزاد کر کے ہم کو، امت کو ایک لڑی میں موتی پیرو دیے ہیں، آقا مدینے والے ہم آج رو دیے ہیں، طائف کی وادیاں بھی دیتی ہے یہ گواہی، طائف کی وادیاں بھی دیتی ہے یہ گواہی، آقا نے اپنے خون سے، آقا نے اپنے خون سے جوتے بھگو دیے ہیں، آقا مدینے والے ہم آج رو دیے ہیں، ہاں اے شفیع محشر شاکر کی لاج رکھنا، ہاں اے شفیع محشر عاصی کی لاج رکھنا، اعمال کے مواقع ہم نے تو کھو دیے ہیں، آقا مدینے والے ہم آج رو دیے ہیں، یادوں نے تیرے دل میں نشتر چبو دیے ہیں، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے مولانا عبد المتین جو نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ جو الفاظ انہوں نے نعت پاک میں پیش کیے ہیں، اللہ کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
कि सही माना में मोहब्बत हमारे सबों के दिल में पैवस्त हो। नाते पाक पेश करने के बाद अब मौका है हमारी उस प्यास के बुझाने का जिसके लिए हम बेताब थे, हम जमा हुए हैं या इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। सीरत नबी जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया, जितनी सुनी सुनाई जाएगी उतनी दिल में उतरती जाएगी और उतनी ही कम है, बल्कि क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जो ला तुअद व ला तुहसा हैं, कम नहीं होंगे। तो मज़ीद वक्त सर्फ न करते हुए मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। आपकी शान है क्या शान रसूल अरबी, आपकी शान है क्या शान रसूल अरबी, आप पर है ये जान कुर्बान रसूल अरबी। तो मैं मौलाना मुफ्ती सलीम साहब को दावत सुखन देता हूँ कि वो सीरत नबी की चंद झलकियाँ अवामुन्नास के सामने पेश करें या बाल्फाज़ दीगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद पहलुओं को उजागर करें। मुफ्ती सलीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا। وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا احسان شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج اس پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس پروگرام کو قبول فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ سیرت پر بات کرنا ایک طرف تو میں اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں، اور دوسری طرف تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ باتیں کہنا یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے اللہ پاک مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ذکر کیا ہے تو اس پر تھوڑی سی روشنی آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کس طرح سے بیان فرمایا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مورخین کی اصطلاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار کا کس طرح تذکرہ ہوا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی شان میں فرما رہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، لوگوں کے سامنے شاہد بنا کر بھیجا اور
بشارت دینے والا بھیجا اور ڈرانے والا بھیجا۔ یہاں پر ڈرانے کا مطلب وہ نہیں ہے، بلکہ امت کو اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بچنے کا بھی فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے عذاب العلیم کہا ہے، اور وہ دردناک عذاب بھی ہے، اور وقینا عذاب النار سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ اس آگ سے بچنا ہے جس سے میرا نبی آپ کو ڈرائے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور نبی علیہ السلام کی صفت کہ داعی الی اللہ بِإِذْنِ، اللہ رب العزت کی اجازت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے بشارت ہے، بِأَنَّ لَهُمْ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مومنین کو ایسی بشارت دیجئے کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے، بڑا جو ہے فضل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کی شان اس طرح فرمائی کہ میرے نبی کی یہ صفات ہے، پھر کہیں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے میرے نبی کے ذکر کو بلند کیا، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب اس پر جو ہے اگر بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ سیرت کے کچھ نقاط جو میرے ذہنوں میں ہے وہ رہ جائیں گے، اس لیے میں اصل مقصد کی طرف چلوں۔ محدثین اس بارے میں کہتے ہیں کہ محدثین نے اپنے اپنے طور پر اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، معمولات، خصائل اور جو بھی اللہ کے رسول سے صادر والی چیزوں کو جمع کیا ہے، اس کو شمائل نبوی کے نام سے جو ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو ہر جو ہے محدث نے اپنی اپنی کتاب میں اس کو تعبیر کیا ہے، اور یہ ایسے فضائل اور ایسے مناقب اور ایسے خصائل اللہ کے رسول کے ہے کہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس تعلق سے جو ہے آخر میں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں اس بات پر چلوں کہ مورخین اس کو کیا کہتے ہیں، کہ مورخین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 63 برس 63 ایئرس اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مورخین نے بیان کیے کہ جس کو 3 چیزوں پر انہوں نے منقسم کیا ہے۔ ایک دور اللہ کے رسول کے پیدائش سے لے کر دعوے نبوت تک، دوسرا دور دعوے نبوت سے لے کر ہجرت تک، اور تیسرا دور ہجرت سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک۔ یہ 3 ادوار ہے، اور اسی پر سارے جو ہے مقررین اور معاذین اسی پر جو ہے بحث کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میں بالکل جو ہے مختصر سے انداز میں ان ادوار پر بحث کرتے چلوں۔ ممکن یہ ہے کہ سیرت ہے کچھ چیزیں کمی بیشی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ باتیں کہنا، ان کے ولادت کے تعلق سے، ان کے ادوار کے تعلق سے، یہ میں اپنے لیے بھی ایک سعادت سمجھ رہا ہوں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل کا مطلب یہی ہے کہ جس وقت ابرہہ نے ہاتھی کے ذریعے سے نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، اس نام سے جو ہے، اور پھر جو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھی کو ہلاک کر دیا، تو اس سال کا جو پہچان اس سال کی عام الفیل ہوگی، اور اسی عام الفیل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سال میں جو پیدائش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 30 اپریل 571 میں ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس کا حکومت جو ہے کسریٰ نوشیروان کی تھی، کہ جس کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کی والدہ ہے، انہوں نے جو ہے اپنے لاڈلے کی جو چیزیں اور جو ان سے ہونے والی چیزیں دیکھی اس کو ہم بیان نہیں کرتے۔ کتنے جو ہے ان کے طرف سے انوار اور برکات جو حضرت آمینہ اپنے طور سے جو ہے کہہ چکی ہے، تاریخ کے حوالے میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ میرا چاند آ گیا، اور کسی طرح سے وہ الفاظ لکھے ہوئے۔ بہرحال
دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 2 سال کا عرصہ ہوا. عبداللہ اللہ کے رسول کے والد کا نام ہے، تو پہلے سے انتقال ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد حضرت داعیہ حلیمہ کو سعادت نصیب ہوئی. انہوں نے عمر کے 6 سال تک، یعنی تقریباً 4 سال تک حضرت داعیہ حلیمہ نے اللہ کے رسول کی پرورش کی. اور 6 سال حضرت آمینہ جو اللہ کے رسول کی والدہ ہے، انہوں نے اپنے ننیال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننیال میں لینے کے لیے مدینہ کا سفر کیا. اور مدینہ کے سفر کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو الوداع کہا. وہ اس طور پر کہ مقام ابوا کے اندر، مدینہ سے کچھ قریب ہے مقام ابوا، وہاں پر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی. اور پھر ام ایمن نے اپنے گود میں لیا اور پھر مکہ لوٹ آئی اور ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا. تو عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال تک پرورش کی. لیکن خدا کو یہی منظور تھا، اللہ رب العزت یہی چاہتے تھے کہ دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی. 8 برس کی عمر میں ابو طالب جو سب سے سمجھدار، عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے سمجھدار سمجھے جاتے تھے، تو ابو طالب نے کہا کہ میں اس بچے کی پرورش کروں گا. تو ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. 9 برس کی عمر میں اپنے ساتھ شام کی طرف سفر کیا. کہ ابو طالب تجارت کے گھر سے شام میں جاتے تھے، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے سفر کیا تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے گئے. تو چند عرصہ گزرنے کے بعد، بلکہ لمبے مدت تک ابو طالب کی پرورش میں رہے، اور 25 سال کی جب عمر ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کے امین اور صادق ہونے پر امین اور صادق ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقین کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صفات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول سے محبت کی، اور پھر اپنا پارٹنر اور اپنا جو ہے شریک تجارت بنا لیا. پھر 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے ایک خادم کے ساتھ دوبارہ جو ہے شام کا سفر کیا. اور پھر اسی سفر کے اندر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کی پیشکش کی، اور اسی سفر کے اندر اور اسی جو ہے سال میں حضرت خدیجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا. اور جتنی بھی اولاد بیان کی جاتی ہے، اکثر اولاد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ پاک نے وہ سعادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا. اور دوسری بات ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے سے مالدار تھی، ان کے پاس اتنا مال تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی ایسا صادق اور امین پارٹنر ملے جس کے ذریعے میں اپنی تجارت کو بڑھا دوں. تو اللہ پاک نے یہ سعادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی طرف سے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. پھر آگے بات بڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 ایئرس پر پہنچی. جب 35 ایئرس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 35 سال کی عمر میں کعبہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے جو ہے اندر ایک سیلاب آ گیا پانی کی وجہ سے. تو کعبۃ اللہ کو جو ہے کعبۃ اللہ کے لیے بہت نقصان ہوا. تو پھر کفار قریش نے اس وقت کے جو ہے اس وقت کے ذمہ دار تھے، انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے بنایا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے ساتھ اس میں شریک رہے. اور پھر سب سے بڑا ایک فتنہ اس کے اندر کہ اب جو ہے حجر اسود کو کیسا رکھا جائے. تو اس پر جو ہے قبائل کے اندر جھگڑے ہوئے کہ یہ اعزاز اور یہ سارا جو ہے یہ سعادت کس کو حاصل ہوئے. تو ہر قبیلہ جو ہے اس کے اندر سعادت لینے کے لیے جھگڑے پر کھڑا ہوا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے حکمت عملی کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کے ساتھ اس عمل کو کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے مطابق اس پر عمل کیا گیا. وہ آج تک وہ حجر اسود اسی جگہ ہے جس پر ہم عمرہ اور حج کے لیے جاتے تو اس کو چومتے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے. اس کے بعد جو ہے دور ہوتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تک پہنچی. 40 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے اندر، چاہے وہ کفار قریش ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں،
سب نے 40 سال کے اندر اللہ کے رسول کو امین اور صادق کہہ کے پکارا، اور اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے اندر ایسے منہمک ہوتے تھے، اس کے لیے اپنی ایک جگہ جس کو غار ہرا کہتے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مختص کیا تھا، وہاں جا کر اللہ سے لو لگاتے۔ تو سب سے پہلی وہی غار ہرا کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم یہ نازل۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی پہلی وہی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے اشراف قریش اور بہت سارے غلام جو اندرونی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر جو ہے مدینہ سے اس وقت 6 لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 43 برس کی ہو گئی، اب نبوت ملنے کے بعد مزید 3 سال ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے ایک اور قافلہ آیا جس میں تقریباً 10 آدمی 10 مرد تھے اور تقریباً 12 عورت تھی، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعوت اللہ کی بات لوگوں میں عام ہو گئی تو کفار کو موقع مل گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستانا شروع کیا، لیکن طعن و تشنیع کے ذریعے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وقت کی قلت اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوری زندگی کو بیان کرنا، تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اسی پر کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور تو یہ تھا کہ 55 سے لے کر اللہ کے رسول کے دعوے نبوت تک، اب دعوے نبوت سے بات ہوئی ہے ہجرت تک، اس میں تقریباً اللہ کے رسول کی عمر 53 ہو جاتی۔ تو بہرحال ابھی ایک دو کچھ فضائل آپ سے کہہ کے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ اس کے بعد بھی اور لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ پاک جو ہے اس پروگرام کو ہمارے چلاتے رہے۔ تو اس پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے جو کام کیا ہے اور ہجرت کے بعد جو کام کیا ہے، یہ پورا نبوت والا کام تھا، جس کی تقریباً 23 سال کا عرصہ ہے۔ اس عرصے کے اندر اللہ کے رسول نے امت کو وہ دیا جو کسی آنے والے نے نہ دیا، نہ آنے والا دینے والا، نہ پہلے نے دیا نہ بعد کا کوئی دے گا۔ تو اس میں سے ایک چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات نے ایک بات بھی لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کتنا پیار کرتے۔ ایک بات کر کے اپنی بات ختم کراؤ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ ایسے صحابی ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر وقت ہر چیز کی نقل اتارتے۔ وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھما دیتے، اور جب تک وہ ہاتھ اپنا نہ چھوڑے اللہ کے رسول اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ اسی وقت چھوڑتے جب اس نے چھوڑ دیا۔ پھر چھوڑنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اس طرح کے 4 الفاظ کہہ کے اس کو رخصت ہے۔ یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو دے ان کہی ہوئی باتوں پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ماشاء اللہ، یہ تھے مفتی سلیم صاحب جو سیرت نبی پر روشنی ڈال رہے تھے۔ جو باتیں انہوں نے بیان کی، اللہ کرے یہ باتیں ہماری زندگی میں آ جائے، دل میں اتر جائے اور عمل کے لیے مشعل راہ بن جائیں۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہر گلیرا بوئے دیگر است، کہ ہر پھول کی خوشبو نرالی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد شعر سخن کے سردار سیدی و حبیبی مولانا نثار صاحب سے میں ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی خاص انداز میں سیرت نبوی پر روشنی ڈالتے ہوئے تمام ناظرین اور سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ مولانا نثار صاحب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم بزرگان ملت برادران اسلام خواتین امت عزیز ناظرین وسامعین مشاہدین حق تعالی شانو نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سارے عالم کو عزت بخشی آپ ہاشمی قریشی اللہ کے محبوب و خلیل بندے اور رسول ہیں نسب کے لحاظ سے سب سے شریف خلقت میں سب سے کامل اخلاق میں سب سے بلند و اعلیٰ رتبے والے صحیح مسلم میں حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی نے بنی اسماعیل یعنی اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا کنانہ کو پھر کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا آپ کے حسن و جمال کی دلکشی کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یعنی آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا آپ ہر عیب اور نقص سے پاک صاف نظیف صاف ستھرے پیدا کیے گئے ایسے جیسا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی منشے کے مطابق پیدا کیا بے شک آپ خاتم الانبیاء اور صفوت الاصفیاء ہے آپ سید المرسلین اور حجت اللہ علی العالمین روز محشر کے امام و خطیب ہے بیاں کیا کرے ہم خصال محمد بیاں کیا کرے ہم خصال محمد نہیں دو جہاں میں مثال محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حوض کوثر ہیں مقام محمود کے مالک ہے ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا قیامت کے روز سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی اور حمد کا علم جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر فخر کے طور پر یہ باتیں نہیں کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر کا خاتمہ ہوا آپ کے قدموں تلے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے
صحیح بخاری میں حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ماحی ہوں کہ مجھ سے کفر مٹ گیا، میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں تلے جمع ہوں گے، اور میں ہی عاقب ہوں، اور عاقب کا معنی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل اور دین کا تزکیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما ضل صاحبكم وما غوى، آپ کے یہ ساتھی نہ بہکے نہ ہی بیراہ ہوئے۔ تزکیہ کہتے ہیں کسی کے متعلق اس کی سچائی، صداقت اور حقیقت و امانت کو بیان کرنا اور اس کو واضح کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا سچائی اور امانت داری کا تزکیہ کرتے ہوئے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ تو خواہش سے بات نہیں کرتے، ان کی بات تو وحی کی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر وحی کرتے وہی باتیں امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کے سینے مبارک کا تزکیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے مبارک کو نہیں کھولا، آپ کے فؤاد دل کا تزکیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ نے جو دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ آپ کی نگاہوں کا تزکیہ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ آپ کے علم کا تزکیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علمہ شدید القوى، کہ پوری قوت والے فرشتے نے آپ کو سکھایا، پوری قوت والے فرشتے نے آپ کو سکھایا۔ آپ کے ظاہری و باطنی اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق و کردار والے ہیں۔ آپ کے مکمل سراپا کا تزکیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی رحمت نے خود بھی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات، میں رحمت کا ہدیہ ہوں جہاں والوں کے لیے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت کی بے انتہا بلندی سے نوازا کہ آپ نے آپ کی حیات مبارکہ میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ اذان میں، نماز میں، تشہد میں قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام محامد و محاسن اور مکارم کا جامع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، عالم میں سب سے بڑے سخی اور داد و دہش والے تھے۔ اسلام کے نام پر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ طلب کیا آپ نے اسے عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا۔ وہ شخص اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا اے لوگو مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقے کا کچھ اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارے رسول، نبی رحمت، نبی ملحمہ، نبی حکمت و بصیرت، نبی عزت و تواضع، نبی علم و عمل، ملت کا رہبر، لڑائی کرنے والی قوم کا ہادی۔ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو بصارت، کانوں کو سماعت، عقل کو روشنی اور دلوں کو وسعت عطا فرمائی۔ میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ ہی کی تعلیم سے جنت کا دروازہ واشگاف ہوا، علم نافع، عمل صالح کی راہ کھلی
اور دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی اور ہوگی۔ ایسا مقدس، محترم، معظم، مبارک ہستی کی شان میں ادنا سی بے ادبی یا گستاخی کرنے والوں کی انتہائی بدبختی، بد نصیبی اور بربادی ہے جو دیر سویر ہو کر رہے گی، اور دنیا کو کفر، شرک یا یہودیت و نصرانیت اور وثنیت کی ہزارہا ریشہ دوانیاں، مکاریاں، عیاریاں کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اسلام اور نبی اسلام کا نام روشن ہونے اور اسے پھیلنے سے روک نہیں سکتے۔ نور حق شمع رسالت کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع رسالت کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کفر و شرک، یہودیت اور نصرانیت کے طاغوت کتنی ہی چیخ و پکار کر لے یا کتنی ہی بے ادبی کے خاکے بنائے اور بدنام کرنے کی کوشش کرے، ہرگز ہرگز وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے سے 5 وقت اذانوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے باعظمت نام کی صدا لگائی جاتی ہے اور بلند ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سر بلند رہے گی اور ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ یہ کبھی بھی اس آواز کو نہ دبا سکتے ہیں، نہ دھیما کر سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام عالم پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس دین کو یہ مشرکین و کفار مٹانا چاہتے ہیں، بجھانا چاہتے ہیں، لیکن حق تعالی شانوں کا وعدہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو پہنچائے گا ہی۔ نور حق ہے کفر کی حرکت پہ خدم نظر۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ کو کسی شاعر نے ایک چھوٹے سے شعر میں کہا، نور حق ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں گے۔ یہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی ریشہ دوانیوں سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حالیہ دنوں میں فرانس میں سرکاری سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر کے، خاکے کارٹون وغیرہ بنا کر خاکے شائع کر کے مسلمانوں کی ایمانی جذبات کے مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ فرانس میں حالیہ دنوں میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ خود ساختہ آزادی رائے، یعنی جس کو جو چاہے اپنے من میں جو چاہے بولنا چاہے بول سکتا ہے، یہ خود ساختہ آزادی رائے۔ یہ خود ساختہ آزادی رائے کے نام پر بھونڈی جرأت کی گئی اور ایک کمینی حرکت کی گئی۔ یہ اوچھی حرکت دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والی ہے، دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والی، جو ہر دین کے عقل مند لوگوں کے نزدیک، چاہے کوئی دین ہو، یہودی دین ہو، نصرانی دین ہو یا کفر شرک والے ہو، ہر دین و مذہب کے صحیح عقل مند ماننے والوں کے نزدیک یہ شے قابل مذمت ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر کے اہل اسلام اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا طرز عمل اور کون سی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے، اس حوالے سے چند تجاویز پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، دنیا بھر کے تمام مسلم ممالک کے سیاسی رہنماؤں کو، دنیا بھر کے تمام مسلم ممالک کے سیاسی رہنماؤں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے خلاف بھرپور مؤثر احتجاج کرنا چاہیے۔ فرانس سے سفارتی تعلقات بالکل ختم کرنا چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر سفارت کا شعبہ باہمی رواداری کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے۔ باہمی رواداری
یعنی آپسی تعلقات کو استوار کرنا، ٹھیک کرنا، ایک دوسرے کا معاملات مشکلات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے. تو باہمی رواداری کے لیے یہ عمل میں لایا جاتا ہے سفارت کا کام. لیکن جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے باشندوں کی دل آزاری اور دشمنی پر اتر آئے تو دوسری جانب سے تعلقات کسی صورت میں برقرار نہیں رکھے جا سکتے. نمبر 2، معاشی اور اقتصادی تعلقات کو بھی اکثر ختم کیا جائے. فرانس نے گستاخانہ خاکوں، کارٹون وغیرہ کے ذریعے تمام اسلامی ممالک سے اپنے تعلقات از خود بگاڑ دیے، خراب کر دیے ہیں، جو کہ مسلمان کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا. ان سے اقتصادی تعلقات ختم کر کے ہم بھوکے اور پیاسے نہیں مریں گے. نمبر 3، مسلم ممالک اور فرانس کے تمام مصنوعات کا تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرے. اس طرز عمل سے فرانس کے علاوہ دیگر ممالک جو کبھی کبھی مسلمانوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اس قرآن یا دین، شریعت اور شرعی احکام کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں، اس تعلق سے کہ اس طرز عمل سے فرانس کے علاوہ دیگر ممالک کو بھی سبق ملے گا اور آئندہ کوئی ملک ایسی ناپاک جسارت نہیں کر سکے گا. ہماری شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. کیا ہم ان کی خاطر اپنا عارضی نفع نہیں چھوڑ سکتے؟ مال کیا چیز ہے، ان کے خاطر تو ہم جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ کویت میں شیخ عثمان الخمیس اور دیگر مشائخ کے اس بارے میں مذمت کرنے کی وجہ سے بہت سارے جمعیات وغیرہ نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا اور اس کا بہت ہی مؤثر اثر پڑ گیا فرانس کی اقتصادیت پر. نمبر 4، وارثین انبیاء کرام اپنے خطبات جمعہ اور دیگر مذہبی اجتماعات میں عوام کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے اور قوت دلیل، عشق اور محبت سے اس فریضے کو انجام دے تو انشاءاللہ بہت حد تک کامیابی حاصل ہوگی. احکم الحاکمین کا واضح فرمان ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتے ہیں. جو شخص اپنی دنیا اور آخرت میں نجات چاہتا ہو، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارے کار نہیں ہے کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے کہ یہی پروردگار کا سیدھا راستہ ہے. لہذا اس میں تمام قائدین، متبعین، حکام اور محکومین، مرشدین، مجاہدین، معلمین کی رشد و ہدایت پوشیدہ ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان کے تمام گوشوں اور دائروں پر محیط ہے. ہم اختصار اور اجمال کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس نوجوان کی زندگی ہے جو رسالت سے پہلے راست باز اور امانت دار سے معروف و مشہور تھا. اس رسول کی زندگی جو دن رات اللہ کی دعوت دینے میں مصروف اور توحید کو دلوں میں راسخ کرنے میں مشغول رہا. اس صدر مملکت کی حیات مبارکہ جو اپنی ہوش مندی اور بیدار مغزی سے اپنی مملکت کے لیے بہترین انتظام اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا تھا. ایک ایسا نبی جو شوہر تھا، شفقت محبت کا پیکر تھا، بیوی بچوں کے حقوق و واجبات پورے ادا کرنے والا تھا. ایک ایسا رسول جو مربی تھا، مرشد تھا، اپنے ساتھیوں کی ایسی مثالی تربیت کرنے والا تھا
کہ اپنا دل ان کے دلوں میں اتار دیتا تھا، جس کی وجہ سے چھوٹا بڑا ہر ایک تمام معاملات میں آپ کی پیروی کرتا تھا۔ ایک ایسا معلم اور ایسا مبلغ جس نے ہر باب میں دنیا جہاں کو علم سے روشن کر دیا۔ بہترین دوست جو صحبت و معاشرت کی ذمہ داریاں پہچانتا تھا اور انہیں اچھی طرح ادا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھی اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور چاہتے تھے۔ وہ اپنے رب و معبود کی بے انتہا عبادت کرنے والا سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا زاہد تھا۔ ایک جنگجو بہادر، ایک فتح یاب لیڈر اور کامیاب سیاسی قائد، امانت دار تاجر، معاہدہ کر کے نبھانے والا وفادار۔ غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انسانی گوشوں کو محیط ہے، اور ہر داعی، قائد، والد، خاوند، دوست، مربی، سیاستدان، صدر مملکت وغیرہ کے لیے بہترین نمونہ اور قابل اتباع اسوہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مقام شفاعت اور بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ سے ہم سب مسلمانوں کو محبت کرنے کی ہدایت دی ہے اور آپ کی پیروی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری بھی پیروی کرو، اور اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے استاد محترم مولانا نثار احمد صاحب۔ اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر شفقت کے ساتھ صادر باقی رکھے۔ پروگرام یہاں تک پہنچ چکا ہے جو تقریباً قریب الختم ہے۔ اخیراً میں رفیق محترم مفتی حمزہ صاحب جو اس تنظیم کے ایک فعال اور متحرک عضو بھی ہیں، ان سے میں التماس کرتا ہوں جو ناظرین اور سامعین کو اپنا دیدار بھی کرائیں اور مختصر دعا یا کلمات کے ساتھ سامعین اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تقریب کے ختم کا اعلان بھی کریں۔ جناب مفتی حمزہ صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام۔ صدق الله العلي العظيم۔ صدر محترم، مرشد محترم مولانا نثار صاحب، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، برادران ملت، خواتین ملت، اور ننھے منھے بچوں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نسبت پر جمع فرمایا، جس نسبت نے، جس ذات نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارے، کیسے رہے، ہر طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج جس کے بارے میں ابھی میرا کچھ کہنا ایسا ہے جیسے چاند کو روشنی بتانا ہے۔ ہمارے استاد محترم نے سارے پہلوں پر، اور مفتی سلیم صاحب نے سارے پہلوں پر اچھی کافی بخش، کافی و شافی وضاحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان شان انہیں بدلاتا فرمائے۔ بس بات دراصل یہ ہے، مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ گئے تھے ایک مدرسے میں، تو ایک جامن فروش تھا، جو جامن بیچتا اس کو جامن فروش کہتے اردو میں۔ تو جامن بیچ رہا تھا، تو جامن بیچنے والا جو ہے وہ دیکھ رہا نہیں تھا اندر
कैसा है कैसा नहीं, बस जो भी बेचना है। तो जब कोई ग्राहक आता था, कस्टमर आता था तो लेता था और दे देता था। तो इसी तरह एक कस्टमर आया और उसने मांगा, तो उसने उसी तरह पूड़ी बांधी, पैक करके दे दिया। अब वो जो कस्टमर था खाने लगा, खाते खाते जामुन खाते खाते हमारे गाँव के अंदर, अपने मुल्कों के अंदर देखिए एक कीड़ा ऐसा बारिश में चलता है, काला वाला, काला टाइप, तो वो कीड़ा भी उसमें था। अब वो जामुन खा रहा था, खाते खाते वो जामुन भी उसके दांत के नीचे आ गया। तो उसने जैसे ही चबाया तो कहा ची, कैसा क्या ची आवाज आए, तो वो कहता है ची कर के पी कर, पैसा दिया तो खा के तो रहूंगा। क्या कहा? ची कर के पी कर, पैसा दिया तो खा के रहूंगा। तो इस वजह से उस्ताद के सामने बात करना बस रोशनी बताने की मानी थे सूरज को, लेकिन अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, इसके तहत बस कुछ बात पेश करके दुआ पेश करता हूँ। अव्वल तो किसी शायर ने अजीब बात कहा है कि किस शान से अल्लाह ने उतारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। हमने आज तक का जो टॉपिक पूरा सुना, जितने भी अहबाब है, इन सारी चीज़ों से हासिल इन सारी चीज़ों का खुलासा जो मौलाना ने पेश किया, वो असल चीज़ है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल ऑफ लाइफ है। इस्लाम एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। सिस्टम भी चार तरह का होता है। एक एथिकल सिस्टम है जिसको अखलाकी निज़ाम कहा जाता है, एक मुआशरती जो सोशल सिस्टम है, और एक इक्तिसादी निज़ाम है जिसको इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है, और एक रूहानी सिस्टम है जिसको स्पिरिचुअल सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें आज के वक्त के एतबार से जो सोशल सिस्टम है, उसमें अखलाकी निज़ाम के, मुआशरती निज़ाम के एतबार से जो बातें सामने पेश आई, उन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में उतारना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल है, अफ़आल है, तक़रीरात है, इन सारी चीज़ों की हमने क्या पैरवी की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना और आइडियल है हमारे लिए। तो हमने आइडियल होने का क्या किया हमारी लाइफ के अंदर, हमने कितना अपनाया, ये अहम चीज़ है ना। अलमरउ मा मन हब, इंसान का शुमार उसके साथ होता है जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अबू उमामा बाहिली रावी है, रिवायत मिशका शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व मन अबग़ज़ लिल्लाह व मन अअता लिल्लाह व मन मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अरे कोई शख्स किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के खातिर मोहब्बत करे, अगर कोई शख्स किसी से नाराज होता है तो अल्लाह के खातिर नाराज हो, अगर कोई शख्स किसी को देता है तो अल्लाह के खातिर दे, और अगर कोई शख्स किसी को मना करता है तो अल्लाह के खातिर मना करे। जब ये सारी चार चीजें हो जाएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान, वह कि उसका ईमान पूरा हो गया। लिहाजा इखलास कबूल अमाल की शर्त है और ईमान की तकमील की अलामत है इखलास। अल्लाह तबारक व तआला, हम वक्त न लेते हुए, अल्लाह ताला हम तमाम को इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, और जिसको मेयार नबूवत अहद नबूवत न मिला, उनको अहद सहाबा उनके लिए आइडियल है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली पैकर है, क्योंकि सहाबा की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को परखा। कई जगह पर कुरान करीम के अंदर सहाबा को परखा, अल्लाह ताला ने जांचा। जब हम कोई छोटा से छोटा काम करते तो हम जांचते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं, फिर हम उसको एक्सेप्ट करते, अपनी रजामंदी का सबूत देते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर सहाबा को परखा, जिससे अल्लाह ताला ने फरमाया, आमीनू कमा आमनन नास, ऐ लोगो ईमान लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया। कई जगह किसी जगह अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून, ये वो सहाबा है जो सही मानों में कामयाबी को पा गए, हिदायत याफ्ता हो गए। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, उलाइका लदीना इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो सहाबा है जिनके दिलों का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया तक़वा की वजह से।
تو یہ بات دراصل صحابہ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب صحابہ کو پرکھا ان کے عادات کے اعتبار سے، بیہیو کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، نظامت کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مزداد سنایا، پروانہ سنایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ہم تمام کو بھی نصیب فرمائے۔ لہذا اللہ ایک بات بتا کے بس دعا کی ابتدا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے صحابہ اسٹار ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت کو پا جاؤ گے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسٹار کی مثال دی، ایگزامپل دیا؟ اس وجہ سے ایگزامپل دیا کہ جیسے اگر ہم تاریکی میں ہیں، ڈارکنیس میں ہیں، تو ہم اسٹار کے ذریعے سے اپنا وے ڈھونڈ لیتے، راستہ ڈھونڈ لیتے، ہمیں سمت مل جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے کفر و شرک کے ضلالت کے اندر، اس صحرا کے اندر ایمان کے مینارے ہیں، اور جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرکھنے کے بعد اپنی رضامندی کا ثبوت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، صحیح معنی میں اتباع، کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا ذوالفقار صاحب فرمایا کرتے تھے، مثنوی شریف جب پڑھاتے تھے تو کہتے تھے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شہد کی مکھی جو شہد کی مکھی وہ اپنا کھٹا جوس بھی جمع کرتی ہے، میٹھا جوس بھی جمع کرتی ہے، تو پھر اس کا جوس میٹھا ہی میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جوس تو ہم جیسے کویت میں جیتے ہیں، کئی احباب گلف میں ہے، اپنے یہاں پر کاکٹیل جوس بھی ہوتا ہے، تو جب ہنی بھی ہے وہ میٹھا جوس بھی جمع کرتی ہے، کھٹا جوس بھی جمع کرتی ہے، دونوں طرح کا، تو اس کا شہد بھی کاکٹیل ہونا چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ ہنی کبھی کاکٹیل ہوتا ہے، شہد کبھی کاکٹیل ہوتا ہے؟ نہیں، ہنی جو ہے، شہد جو ہے میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جب شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ تیرا جوس میٹھا ہی میٹھا کیسے ہوتا ہے، تو اس نے ایک بات کہا کہ جب میں کھٹا جوس جمع کرتی ہوں، میٹھا جوس جمع کرتی ہوں، تو دونوں کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتی ہوں، جس کی وجہ سے میرا کھٹا جوس بھی میٹھا جوس ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم تمام لوگ مل کے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اسی بات پر اپنی بات کی اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ دعا شروع کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا أخذته، ولا ظالما إلا أخذته، ولا ظالما إلا أخذته، ولا طاغوتا إلا صوبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. یا الہ العالمین، ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم اس میں شک نہیں کہ ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، آخر تیرے نام لیوا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، رات کے اندھیرے میں دین کی جانے انجانے ہم سے جو بھی گناہ ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ غفاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری پکڑنے فرما۔ اے اللہ تیرا کہنا ہے، اے اللہ تیرا کہنا ہے کہ اگر میں تمہاری پکڑ کرنے پہ آؤں تو تم کیا زمین پر جانور بھی نہیں رینگ سکتے مولا، تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ اے اللہ تو ستاری کا معاملہ فرما، غفاری کا معاملہ فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے۔ اے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیری محبت عطا فرما، تیرے رسول کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بتائے ہوئے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ اے اللہ اے اللہ ساری گناہوں سے اے اللہ ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما اے مولا کریم تجھ سے مانگنے والا بنا دے رونے والا بنا دے گڑ گڑانے والا بنا دے عاجزی کرنے والا بنا دے انکساری کرنے والا بنا دے اے اللہ تیری ذات ہو جو تجھ سے جتنا مانگتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اے اللہ دنیا کے انسان ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آخر مرتبہ تو منہ بسور دیتا ہے لیکن تیری ذات وہ ہے جو تجھ سے جتنی مرتبہ مانگتا ہے اللہ تو اتنا خوش ہوتا ہے اے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا دے رونے والا بنا دے اے اللہ اپنی ضرورت کو پورا کروانے والا بنا دے اے اللہ تو ہی ہمیں سلانے والا ہے اے اللہ تو ہی ہمیں اٹھانے والا ہے تو ہی ہمیں کھلانے والا ہے ساری نعمتیں تو دیتا ہے اے اللہ پیدا کرنے والا بھی تو موت دینے والا بھی تو لیکن زندگی ہم گزارتے اپنی مرضی سے گزارتے مولا اے اللہ بڑی قصوروار ہے خطا کار ہے اے اللہ اے ہم نے بہت جرم کیا لیکن اے اللہ تو ہمیں معاف فرما اپنی پکڑ نہ فرما اے اللہ تو ہمیں معاف فرما اپنی پکڑ نہ فرما اے اللہ امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرما جہاں جہاں امت پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ جو بے روزگار اس کے لیے بہترین سے بہترین وسائل مہیا فرما اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کے ادائیگی کی بہترین سے بہترین وسائل مہیا فرما اے مولا کریم اے اللہ جو پریشانی ان کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اے مولا کریم اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اے مولا کریم اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لے کے آئے حق احسان ہے ان کے سارے مقاصد کو پورا فرما اے مولا کریم اے مولا کریم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما والدین کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تیرے رسول کے نافرمانی اے اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ حسد کی نابوس تکبر ریاکاری عجب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما تیری محبت کی خاطر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو مجمع جمع ہوا ہے اے اللہ تیری محبت میں جمع ہوا ہے اے اللہ اس میں ہر عمر کا انسان ہے اے اللہ کئی بڑے عمر کے لوگ ہیں کئی چھوٹے بچے کوئی درمیانی ہے اے اللہ کسی نہ کسی کی تو عادت تجھے پسند ہوگی اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما اے اللہ قبولیت کی گھڑی ہے جمعہ کی گھڑی ہے اے اللہ عصر سے مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اے اللہ ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرما ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما ہم سے جو بھی لغزشیں ہو گئی تمام لغزشوں کو معاف فرما اے اللہ گناہ کرتے کرتے دل اتنے سخت ہو گئے کہ رونا بھی نہیں آتا دنیا کی تھوڑی سی پونجی اگر چلی جائے تو مولا رونے لگتے لیکن آج سنتوں کی جنازے نہیں کر رہے زندگی سے نہیں کر رہے گھروں سے نہیں کر رہے کوئی واویلا نہیں مولا اے اللہ ہم بڑی گنہگار ہے خطا کار ہے سیاہگار ہے لیکن آخر تیرے نام لیوا ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے اللہ تو ہمیں معاف فرما مولا ہے نا تو ہمیں معاف فرما جہاں جہاں اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اللہ تو ہی اے اللہ اس معاملے کو اپنی شان شان ان کا معاملے کو پکڑ فرما ہے مولا کریم اگر ان کی قسمت میں ہدایت ان کو ہدایت عطا فرما ہے اللہ ان کو سب ہستی سے ختم فرما مولا ہے مولا کریم اے اللہ جو کچھ مانگا اسے بھی عطا فرما مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما مانگنے سے بہتر عطا فرما ہم نے مانگا اپنے گمان سے تو دے دے اپنی شان سے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین احباب کرام اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگ کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا لہذا جتنے احباب نے بھی مشارکہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شاہ نشانوں کو تمام کو بدلاتا فرمائے اور ہم کوکن ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے تمام کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے اور خوش آمدید کہہ کر تمام کا شکریہ بھی ادا کرتے جیسا شفیع بھائی نے شروع میں خیر مقدم کیا اور اسی طرح انتہا میں بھی ہم تمام کے آپ کے شکر گزار ہیں اور اللہ سے تمام سے التماس سے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کو دائم اور قائم رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ ساری شرور فتن سے تمام کی حفاظت فرمائے اور اسی طرح ہمیں بارہا جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے